نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک جو حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج کا سلسلہ گفتگو آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے از نسبت رکھنے والی اور تعلق رکھنے والی ہر شے ہی عظمت والی ہے، اسی طرح وہ مقدس بیویاں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئیں، وہ سارے جہان کی خواتین سے افضل و اعلیٰ ہیں اور وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی تعظیم اور حرمت کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح بھی کسی مسلمان کے لیے حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو وراثت وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پر بھی وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو تم جہان کی دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم ان جیسی نہیں ہو، یعنی گفتگو میں ایسی کوئی نرمی بھی نہ لاؤ کہ کسی کا اگر کوئی ایسا کج روی دل میں رکھ کے کوئی لالچ کر کے فی قلبہ مرض، فرمایا کسی شخص کے دل میں اگر کوئی بیماری ہے، وہ تم سے کوئی اچھی جو ہے وہ لہجے میں بات کرتا ہے، تو تم بھی اپنے لہجے میں ایسی کوئی نرمی نہ لاؤ کہ کسی دوسرے کا دل تمہارے لیے نرم پڑ جائے۔ اور فرمایا کہ وقرن فی بیوتہن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنا بناؤ سنگھار کرتی تھیں، بے پردہ رہتی تھیں، فرمایا کہ تم ایسے نہ رہو۔ ان کے لیے خصوصی احکام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو۔ اللہ اکبر، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ رب العالمین نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دیا اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، اور تمہارا اجر و ثواب بھی سارے جہان کی عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اے نبی کی گھر والیو، تم کسی اور کی مثل نہیں ہو۔ تو ذرا یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی مثل جہان میں کوئی اور عورت نہیں ہو سکتی، تو پھر مصطفیٰ کی اپنی ذات کی مثل کوئی جہان میں کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ساری ہی، اور پھر یہاں پر جو اہل بیت ہے
اس سے مراد اہل بیت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین، یہ سب داخل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، تو خاص طور پر آج جو ہمارا تذکرہ ہے، آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم شخصیت خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو اسلام کی محسنہ ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ کے پاس آ کر سکون ملتا ہے، اور مصطفیٰ کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے سکون ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت دور اندیش خاتون، سلیقہ شعار تھیں، اور پریشانیوں کے مقابلے میں، مصیبتوں کے مقابلے میں بہت حوصلہ اور ہمت رکھنے والی معزز خاتون تھیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عز و شرف سے نوازا تھا، اور قریش کے خاندان میں اعلیٰ نسب رکھنے والی اور بہت مالدار تاجر خاتون تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ سے نکاح کیا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی، یعنی 25 سال کا ایج میں ڈفرنس تھا، اور آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ یعنی آج ہمارے ہاں ہمارے کچھ نوجوان دوست خاص طور پہ وہ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بڑی محبت سے اپناتے ہیں، کرنی بھی چاہیے سنتوں سے محبت، لیکن کچھ میٹھی میٹھی سنتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے نا۔ آج کسی نوجوان کو کہا جائے کہ آپ کسی بیوہ خاتون سے نکاح کر لیں تو وہ کہتا ہے جی میں بیوہ سے نکاح کروں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا نکاح ہی اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون، اس کو بھی ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ گردانا جاتا ہے۔ اپنے سے زیادہ 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے اور بیوہ خاتون سے شادی کی، یہ بھی تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں یہ سنتیں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ لہٰذا معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنی جو سوچ ہے اس کا زاویہ بدلنا پڑے گا۔ اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم زوجہ محترمہ ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کے انتقال تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ عظیم زوجہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ ایک بات یہاں پر وہ قابل غور ہے، اس لیے کہ بندہ جتنے عز و شرف کا مالک ہو، ساری جہان اس کی بزرگی اور عظمت کی معترف ہو، لیکن اپنی بیوی آسانی سے نہیں مانتی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی جو ان کو ایمان لانے میں آر ہوتی، مانے ہوتی، تو وہ ہرگز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے میں پہل نہ کرتی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اور آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی جتنا قریبی ہے ان کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی ذات مبارکہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔
یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا اور نازک وقت تھا، اے دن کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہوتا تھا، حضور علیہ السلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ایسے مشکل اور کٹھن وقت میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، حضور کی دلجوئی کے لیے اور آقا کی تسکین کے لیے آپ وہ ہر سامان کرتی رہ گئی ہیں، اور آپ کی خدمت گزاری میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی، اور اسی کے سبب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا تھا کہ ایک دن آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہی تھی کہ جبریل امین نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ جو برتن لے کے آ رہی ہیں اس میں سالن اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جب یہ آپ کے پاس لے آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت بھی دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور و غل ہے نہ تکلیف دہ چیز ہے۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، جن کو جبریل بھی سلام کہتے ہیں، جن کو جنتی محلات کی بشارت دی جاتی ہے، بلکہ جتنی بھی جنتی خواتین ہیں ان سب میں افضل، سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت مریم بنت عمران، اور فرعون کی زوجہ آسیہ جو بنت مزاحم تھیں، وہ جو ہے وہ ان کے بعد جنتی عورتوں میں مرتبہ اور مقام آتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں ہی جنت کی کھجور کھلائی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مقدس ہاتھوں سے جنت المعلی میں لحد میں اتارا ہے، اور ساری عمر قدم پہ قدم یاد رکھا، ایک ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساری زندگی یاد رکھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جتنا حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے اتنا کسی کو یاد نہیں کرتے تھے، ازواج مطہرات میں تھے، اور مجھے جتنا رشک ان پر آتا تھا اتنا کسی اور پر نہیں آتا تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کوئی بکری بھی ذبح کرتے تو ان کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کر کے انہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ کبھی کبھی فرماتی ہیں میں تھوڑا سا اتنا عرض کر دیتی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے زیادہ ایک خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں، کیا دنیا میں اور کوئی عورت نہیں حضرت خدیجہ کے سوا؟ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ وہ ایسی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ وہ ایسی ہی یگانہ روزگار تھیں اور میری اولاد بھی انہی سے ہے۔ فرمایا کہ تم سب میری سکھ کے وقت میں ساتھی بنی ہو، یہ میری اس وقت کی ساتھی ہے جب لوگ مجھے پتھر مارا کرتے تھے، جب لوگ میری دشمنی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 25 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال بھی جنت بعثت نبوی کے 10ویں سال میں ہوا، رمضان المبارک کی 10 تاریخ میں ہوا۔ آپ کی قبر انور حجون یعنی مکہ مکرمہ کے موجودہ قبرستان میں جو واقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی آپ کی قبر انور میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی، اس وقت تک جنازہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جنازہ شروع نہیں کیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال آپ کا وصال ہوا اس پورے سال کو عام الحزن قرار دیا ہے، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ عظیم جو زوجہ محترمہ ہے، ان کی خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے حق رفاقت ادا کیا ہے، اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں آنے دی، اور جتنا عرصہ حیات رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان پر ناراض نہیں ہوئے۔ اور پھر آپ نے جس انداز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، آج کی ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور آج جو ہمارے گھروں میں جو اختلافی امور ہوتے ہیں، کہ جو ایک دوسرے کو عدم برداشت کی فضا ہوتی ہے، یہ آپ حضرت سیدہ خدیجہ کی سیرت کو پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق لم یزل ان کے درجات رفیع کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں اہل بیت کرام بالخصوص ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔